کیا حال ہے سب کا؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ چلو تو نوکر والی کہانی کا پارٹ تو شروع کرتے ہیں۔ میں نے نوکر کو کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں خود سنبھال لوں گے۔ میں تمہیں جو کہہ رہی ہوں تم بس وہ کرو، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب مجھے اس پر تیش آنے لگا تھا۔ بی بی اب میری بات سمجھ نہیں رہی۔ دراصل مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو آپ کی خواہش پوری کر دوں، بلکہ آپ کی خواہش پوری کرنا تو میرا اولین فریضہ ہے۔ وہ یہ کہتی ہوئی عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا، جبکہ اس کی بات سن کر میرا دل بھی عجیب انداز میں دھڑکا۔ ٹھیک ہی، پھر مجھے جلدی جلدی بتاؤ کہ آخر مسئلہ کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے میں تمہارا کام تمام کر دوں۔ میں نے انتہائی غصے کی لہجے میں کہا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا۔ مجھے اپنی نام کے پکار سنائے ہوئے جب میں ان میں پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ پیچھے میرے ساس کھڑی تھی اور انتہائی غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اپنی ساس کو اس حویلی میں دیکھا کر میں حیران رہ گئی۔ کم از کم مجھے ان کے یہاں آنے کی امید نہیں تھی۔ اب مجھے اپنی نوکر کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ دراصل وہ اسی مسئلے کی بات کر رہا تھا۔ اپنی ساس کو دیکھ کر میں نے انہیں جلدی سے سلام کیا، جبکہ ساس نے میرے سلام کو یکسر نظر انداز کیا اور نوکر کو کمرے میں جانے کا کہا۔ جیسی ہے نوکر اپنے کمرے میں داخل ہونے لگا، ساس نے اسے روک دیا اور اس سے سوال کرنے لگی کہ تم اس کمرے میں کیوں جا رہی ہو؟ ساس کی بات سن کر نوکر بھی پریشان ہو گیا۔ اسے یہ کمرہ میں نے ہی دیا تھا، کیون کہ یہ حویلی کے اندر ہی موجود تھا، اور اس کمرے میں جاتی ہوئی مجھے آسانی ہوتی تھی، جبکہ باقی کی کمرے جو کہ نوکروں کے لیے مختص تھی وہ باہر تھی، اور اگر میں وہاں پر جاتی تو کوئی نہ کوئی مجھے دیکھ لیتا، جبکہ اپنے شوہر کی مجھے فکر نہیں تھی۔ جب بھی مجھے کام کرنا ہوتا میں اسی نیند کی گولیاں دے دیتی اور پھر آرام سے اپنی خواہش کو پورا کرتے، اور وہی سودا ہو کر پڑا رہتا تھا۔ اس کی آنکھیں صبح سے پہلے نہیں کھلتی تھی، مگر اب یہ آفات مصیبت میرے سر پر نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی، اور مجھے اس کی آنے کی علم بھی نہ ہو سکا۔ نوکر میرے چہرے کی طرف سے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا میں نے اسی ڈانٹتے ہوئے کہا، لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، نیند تمہاری سر پر چڑھا گئی ہے، جلدی سے حویلی سے باہر جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ حویلی سے باہر جاتا ساس نے اسے دوبارہ روک دیا اور اس سے اس وقت یہاں پر آنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ اس بار میں نے نوکر کو بچا دیا اور ساتھ کو ادھر ادھر کی باتوں سے گھما دیا، لیکن یہ صرف میرا وہم تھا۔ میرے ساس گھومنے والی عورت نہیں تھی، وہ میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی توپوں کا رخ میری طرف کر دیا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں رات کی اس پھر یہاں پر کیا کر رہی ہوں۔ میں اس سے مختلف بہانے لگانے لگی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، طبیعت خراب تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اپنی ساس کو یہاں پر دیکھ کر مجھے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس سے کہیں زیادہ مجھے غصہ آ رہا تھا، کیوں کہ مجھے اپنا مکمل ہوتا ہوا کام دوبارہ سے نامکمل دکھائی دینے لگا تھا۔ کم از کم اپنی ساس کی ہوتی ہوئی میں کبھی بھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اب مجھے کچھ اور ہی سوچنا تھا۔ ہاں تو پیاری دوستوں، اگر آپ اس کہانی کو مزید سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹس ضرور کریں۔